کی بڑی مشہور مثال جو ہم دیکھتے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا علمی غلبہ تھا، بس فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے، باقی اپنے حجرے میں نفل پڑھتے تھے اور علمی اس میں رہتے تھے۔ اور ان کی علمی دور حدیث میں جب ہم لوگ پہنچے تو ان کی تحوی شریف پر جو امان الاحبار ان کی شرح دیکھی تو حیران ہو گیا ان کے علمی وسعت دیکھ کر، اتنا بڑا اتنا علمی آدمی تھا۔ تو لوگ کہتے بھی، ان کے والد بھی کہتے بھی جماعت میں ٹائم دو یہ وہ ہے، لیکن ان کو علمی غلبہ تھا۔ ان کا ابا یہ بس یہ کام آپ کرو، میں تو یہی کام کروں گا، پڑھنے پڑھانے کا اور تصانیف کا۔ اور آپ دیکھو عربی میں ان کی وہ جو حیات صحابہ ہے وہ عربی کی تصنیف ہے با حوالہ، اور اتنی مقبول ہے آج تک ایسی تصنیف قدمہ میں نہیں لکھی گئی۔ ایسی جمع کیا واقعات کو، اور 4 جلدوں میں عربی میں آ گئی، اور لوگوں نے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا اس کا۔ تو جو ان کے والد صاحب فوت ہوئے ان کو ایسی آگ لگی کہ والد سے بھی زیادہ طلب تھی ہر وقت، یعنی ان کو تو سمجھو کہتے خون کی الٹیاں آتی تھی فکر کی وجہ سے، اتنی فکر۔ ایسے دائی بنے کہ تھوڑی دنوں میں انہوں نے جو جماعت کو فائدہ پہنچایا ہے، عجیب و غریب فائدہ پہنچایا ہے۔ ہمہ وقت یہی غم کھایا رہتا تھا امت کا کام، اس لیے ان کا انتقال بھی اسی طرح ہو گیا۔ کیونکہ یہ جو غم اور پریشر ہوتا ہے نا، جو غم جتنا بڑا غم ہوگا اور ہم ہوگا اتنی جلدی انسان جاتا ہے۔ ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو 63 سال عمر اور اتنی صحت کہ ابن سینا نے لکھا ہے کہ طبی اعتبار سے ہم طبیبوں کے ہاں سوائے رسول اللہ کی ذات کے کوئی کامل نہیں، ان میں نقص ہے، کسی کے قد میں نقص ہو جائے، کسی چیز میں نقص ہوگا، لیکن آپ کی ذات ہر اعتبار مکمل ہے۔ اور آپ کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے، 63 سال کے عمر میں چلے گئے، کیونکہ غم اتنا بڑا تھا۔ ہم اندر سے فرماتے تھے کہ شیبتنی ہود والواقعہ، سورہ ہود اور واقعہ قیامت کے حالات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ الولد سر لابی، اولاد جو ہے اپنے باپ کی جو ہے وہ ترجمان ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سب صحیح راستے پر رہے، تو والد والی صفات منتقل ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، خود منتقل ہو جاتی ہے۔ شیر کا بچہ جب بکری کا دودھ پیتا رہے اور بکریوں کے ساتھ رہے، لیکن اس کے اندر شیرانہ طاقت ہے، جس دن اس کو ہوش آئے گا اسی دن ہی ایک ایسی آواز نکالے گا کہ بکریوں کے پیشاب ختم ہو جائیں۔ اس وجہ سے یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ایک بیان کی گئی ہے کہ یہ جو انسان کا جو جس نطفے سے پیدا ہوتا ہے، یہ چونکہ خون سے بنتا ہے نطفہ، تو خون جو ہے نا وہ ہر جگہ سے جاتا ہے ہو کر، تو یہ پھر خاص جگہ جمع ہو کر اس میں سے نطفہ نکالا جاتا ہے۔ وہ جو نطفہ ہوتا ہے اس میں جو خون شامل ہے وہ باپ کے سینے سے بھی گزرا ہے، باپ کی آنکھوں سے گزرا ہے، باپ کی زبان سے بھی گزرا ہے، چہرے سے گزرا ہے۔ تو جہاں جہاں جیسے باپ اگر عالم ہے تو وہ علم کے جراثیم بھی اس نے لے لیے، کسان ہے تو کسان کے لے لیے، تاجر ہے تجارت کے لیے، تو پھر وہ نطفہ بن کر پیدا ہوتا ہے اس سے، تو اس میں باپ والی ساری صلاحیت ہے۔